بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے جرگے میں ہمارے مہمان ہیں قومی اسمبلی کے اسپیکر جناب ایاز صادق صاحب۔ بہت شکریہ اسپیکر صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے، مہربانی اور پروگرام پہ بلانے کے لیے صافی صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ جو آئینی ترامیم ہوئی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح ہوئی؟ بلکہ جس طرح ہوئی بڑا غیر مناسب طریقہ نہیں تھا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ جی اس میں تقریباً میرا خیال ہے کوئی 1.5 مہینہ لگا، اور اس 1.5 مہینے میں میں بلاول صاحب کو اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے اس کے اوپر کافی محنت کر کے کنسنسس کریٹ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے بھی اپنی ٹیم کو اس میں ایکٹیو رکھا، مولانا صاحب سے انگیجمنٹ کی، جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں پی ٹی آئیز کو انگیج کیا، ایس آئی سی کو انگیج کیا، اور تقریباً سب کو اس لوپ میں لے کے اس کے اوپر کافی ڈیٹیل بحث ہوئی۔ اور ایک ہم نے جو اسپیشل کمیٹی بنائی تھی، اس کمیٹی کے تقریباً میرا خیال ہے 10 اجلاس ہوئے، جس میں پہلے تو بڑی کانٹرڈکٹری خبر آ رہی تھی کہ جی مسودہ مل نہیں رہا ہے، پھر آ گیا ہے، پھر چینج ہے، مگر آخری میرا خیال ہے 3 یا 4 میٹنگز میں وہ پہنچ گیا تھا اور سب نے دیکھ بھی لیا تھا۔ اور پھر مولانا صاحب کی اور پیپلز پارٹی کی جب کراچی میں آخری میٹنگ ہوئی ہے، اس میں ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمارا اتفاق رائے آپس میں ہو گیا ہے، اور گورنمنٹ بھی جو بلاول صاحب لے کے چل رہے تھے مسودہ، اسی کو سپورٹ کر رہے تھے۔ مگر وہاں سے جب مولانا صاحب واپس تشریف لائے، انہوں نے اٹیمپٹ فائنل کیے، بلکہ فائنل نہیں، آخری دن تک جس دن یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آنی تھی، اس دن صبح بھی انہوں نے جو پی ٹی آئی کے ممبرانز تھے، ایس آئی سی کے ممبرانز تھے، اور باقی جو جماعتیں تھیں، ان سے بھی انہوں نے مشاورت کر کے کوشش کی کہ یہ ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ بن جائے۔ مگر پھر فار پولیٹیکل ریزنز میرا خیال ہے، بیکاز ان پرائیویٹ تو بہت سی چیزوں کو سراہا بھی جاتا تھا، بہت سی چیزوں کو مانا بھی جاتا تھا، بٹ ہر پارٹی کی جماعت کا ایک اپنا سٹینڈ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر یہ فائنلی نہیں ہو سکا۔ اور پھر ووٹ جس دن تھا تو اس دن آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، باپ پارٹی، اعجاز الحق صاحب، آئی پی پی، کیو لیگ، ان سب نے ووٹ کیا، اور ان کے ساتھ مولانا صاحب نے بھی۔ اور آپ جو سوال اب نیکسٹ کریں گے اس کا جواب تھا کہ 5 اور ممبران نے کیا۔ اور آپ نہیں، میں دوسرا سوال کرنا چاہ رہا تھا، یہ آپ نے باپ کا ذکر کیا جی، تو وہ فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ کیا باپ کے باپ نے کیا۔ ہاں، وہ خالد مکسین صاحب نے بھی ووٹ دیا، وہ باپ کے ایم این اے جو ہیں نیشنل اسمبلی میں، انہوں نے بھی اس پہ ووٹ دیا۔ اچھا، وہ باپ کے باپ ہے؟ باپ کے ہمارے یہاں دیکھیں، یہ جو باپ کے باپ کا کہا جا رہا ہے اتنا کچھ، میں نے کم از کم نیشنل اسمبلی میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوئی۔ ایک ہم پہ الزام ہے کہ جی یہاں ایجنسیز کے لوگ پھر رہے ہیں، یہاں کوئی ایجنسی کا افسر نہیں آتا۔ یہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ نیشنل اسمبلی کی پریمیسز میں کوئی ایجنسیز کا افسر نہیں آتا۔ یہاں جتنی میٹنگز ہوئیں اس میں کوئی نہیں تھا ایسا جو کہ انفلوئنس ہو۔ ہم نے پرانا زمانہ دیکھا تھا جہاں ہم لیڈر آف دا اپوزیشن کے چیمبر میں بیٹھ کے تو ہم سے ڈیلی کرنے وہ آتے تھے گورنمنٹ کے ممبران کے ساتھ۔ یہاں تو کسی نے نہیں ڈیل کیا، نہ کوئی آیا یہاں پہ، اور نہ کسی کمیٹی میں نے کہا کہ جی یہ ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ جتنے لوگ تھے یہ سارے ہمارے ایم این ایز اور سینیٹرز نے بیٹھ کے اس میں مشاورت کی۔ تو پھر اچکزئی صاحب آپ کو حوالدار کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں، میرے لیے تو فخر کی بات ہے اگر وہ مجھے حوالدار کہتے ہیں۔ ایک حوالدار وہ انسان ہوتا ہے جو اپنی جان کا نذرانہ فرنٹ پہ دیتا ہے۔ وہ سپاہی ہوتا ہے، چاہے وہ فوج میں ہو، چاہے وہ رینجرز میں ہو، چاہے وہ لیویز میں ہو، اور چاہے وہ پولیس میں ہو۔ وہ تو اپنے جان کے نذرانہ دینے کے لیے سب سے اگلی رو میں ہوتے ہیں۔ تو حوالدار کہنا تو میرے لیے تو باعث فخر ہے کہ اگر وہ مجھے حوالدار کہتے ہیں، مجھے یہ حوالداری منظور ہے۔ مگر اس حوالداری کو
پچھلی حوالداریوں سے بھی کمپیئر کر لیں اگر محمود صاحب تو ان کو بہتر پتہ چل جائے گا، مگر میں فخر کرتا ہوں کہ مجھے حوالدار کا، یعنی پچھلے اسپیکروں تب کیا ہوتا تھا کیا نہیں ہوتا تھا وہ دیکھ لیں. میں پچھلے اسپیکر میرے بہت اچھے دوست ہیں، میرے لیے سب بہت رسپیکٹیبل ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا، مگر مجھے فخر ہے حوالدار وہ کہتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے بار بار کہیں اور وہ مجھے پروموٹ نہ بھی کریں تو مجھے پھر بھی منظور ہے کہ ایک باعزت عہدہ ہوتا ہے حوالدار کا. اچھا، یہ حکومت کو بہت سارے معاملات، حالانکہ ترمیم تھی، آئین اجازت دیتا ہے، لیکن بڑے مسٹیریس طریقے سے حکومت نے کرنے کی کوشش کی، اس کی کیا وجہ تھی؟ نہیں، میرا خیال ہے مسٹیریس طریقے سے نہیں کی، تھوڑا سا ایک آدھی سٹیج پہ تھوڑا سا میرا خیال ہے کوآرڈینیشن، لیک آف کوآرڈینیشن آپ کہہ لیں. جب تیاری ہو گئی تھی تو اس کے بعد بھی انہوں نے گنجائش رکھی، پھر جس طرح مولانا صاحب نے کہا کہ جی میں رات کو بتاؤں گا، پھر انہوں نے کہا کہ میں کل بتاؤں گا، اور پھر پی ٹی آئی کا وفد وہاں گیا، سیشن بھی ڈیلے ہوتے گئے، ہمارا 3 بجے کا تھا، پھر 6 بجے ہوا، سینٹ کا بھی 3 بجے تھا، وہ بھی آگے چلا گیا. کوشش یہی ہو رہی تھی، ایفرٹ ہر طرف سے یہ ہو رہا تھا کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اس پہ کنسنسس کر دیں، مگر وہ نہیں ہو سکا. کوشش پوری ہوئی، اس میں کوشش میں کمی نہیں ہوئی. مولانا کے 8 MNAs تھے، ان کو بہت کچھ دیا آپ لوگوں نے، ان کی پارٹی کے منشور کے مطابق، سود سے متعلق، اسلامک آئیڈیالوجی کونسل سے متعلق، اور فیڈرل شریعت کورٹ سے متعلق، اور باقی چیزیں. MQM کے 22 ارکان ہیں، ان بیچاروں کو کچھ بھی نہیں ملا، تو یہ زیادتی نہیں ہے؟ MQM والے بیچارے نہیں، ماشاءاللہ بڑے وہ اچھے پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ لوگ بہت دفعہ گرلنگ سے ہو کے آئے ہیں. یہ وہ والے رہ گئے ہیں کہ جو اب پرو پاکستان یا پرو پاکستان کی بات کرتے ہیں. ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس نے کبھی اینٹی پاکستان کوئی بات کی ہو. سو یہ جو ہیں، جہاں انہوں نے دیکھا کہ یہ مفاد ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں، سب کا فائدہ ہے اور یہ بہتر چیز ہے، انہوں نے اس میں پورا اپنا حصہ ڈالا. وہ لیس ڈیمانڈنگ ہم کہہ لیں کہ وہ ایک گورنمنٹ سے، مجھ سے تو نہیں، میرا تو ان کے ساتھ بہت اچھا ایک رشتہ ہے، بلکہ میرا تو سب کے ساتھ ہی، پورے ہاؤس کے ساتھ، اور میری ذمہ داری بھی ہے. اور MQM والے لیس ڈیمانڈنگ ہے، بٹ لیجسلیشن میں، پارٹیسپیشن میں کافی اچھا کام کرتے ہیں اور محنت بھی کرتے ہیں. آگے جا کے مزید کچھ آئینی ترامیم بھی پائپ لائن میں ہیں؟ میرا نہیں خیال، ہمیں تو ہماری نالج میں نہیں ہے. اگر ہوا بھی تو پھر یہ جب آئے گا تو اب ہمیں پتہ چلے گا. اگر کوئی پریپریشن بھی ہو رہی ہے تو ناٹ ٹو مائی نالج. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہیں. میرا نہیں خیال. اچھا، میرا نہیں خیال. اگر ہوتا تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں بتاتے کہ ہم تیاری کر رہے ہیں، سیشن آگے لے جائیں یا سیشن کو ذرا لمبا کر لیں، ایسی کوئی بات نہیں. اچھا اسپیکر صاحب، یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، اس کے ذریعے آپ لوگوں نے ایک لحاظ سے عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری ختم نہیں کر دی؟ دیکھیں، میں ایسی کوئی کنٹروورشل سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہتا بینگ اسپیکر، اس لیے کہ میرا کام تھا فیسیلیٹیٹ کرنا. گورنمنٹ کو بھی موقع دیا بولنے کا، اپوزیشن کو بھی موقع دیا بولنے کا، اور میرا تو تب ہوتا کہ جب میں ووٹ ڈالتا تو اس وقت میرا امتحان ہوتا کہ میں نے سوچ کے ووٹ ڈالنا. تو میں نے اپنی وہ تیاری کی ہوئی تھی، تو اس کو میں میرا خیال ہے ابھی نہ ہی ڈسکلوز کروں، کیونکہ ووٹ کی ضرورت نہیں پڑی تھی کہ میں نے کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا. مگر میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ کا تو ایک اختیار ہے، اور دنیا میں اگر دیکھا جائے تو ججز کی اپوائنٹمنٹ میں بہت رول ہوتا ہے. بلکہ یہاں تک کہ امریکہ میں تو ہیئرنگ ہوتی، کانگریشنل ہیئرنگ ہوتی ہے، اور ہیئرنگ میں جا کے وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا جج. میں نے جو باتیں سنی، جو گفتگو سنی، اس میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جی کچھ مخصوص چیمبرز کے ممبران آ جاتے تھے، ایک یہ ذکر ہوتا تھا. پھر یہ ہوتا تھا کہ یہ جو ایڈونچرزم ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنا، یہ چیزیں جو ہیں ٹوٹلی آؤٹ آف کنٹرول ہوئی تھیں. سو ریزنز تو ان کے پاس بے شمار ہیں، ریزن تو ہر چیز کے نکل آتے ہیں. مگر اگر یہ کانسٹیٹیوشن بنا سکتے ہیں پارلیمنٹ،
اور کانسٹیٹیوشن کو جنہوں نے انٹرپریٹ کرنا ہے تو کیا ان کی اپوائنٹمنٹ نہیں کر سکتے؟ لیکن چلو اس حد تک تو ٹھیک تھا، اب بینچ بنانے کا اختیار پارلیمنٹیرین کو دینا یہ سپریم کورٹ کے ایریا میں مداخلت کے مترادف نہیں ہے؟ دیکھیں اگر پھر وہی بات کریں تو کیا سپریم کورٹ کو اجازت ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کر لیں؟ وہ آرٹیکل شاید 259 نہیں، اس کو تو سب نے غلط کہا نا. ہاں تو اس لیے بٹ میرا نہیں خیال ہے کہ کیوں نہیں ہونا چاہیے اختیار. دنیا میں اگر ہے، دنیا کے جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان میں اگر ہے تو ہم میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یہ ایک ڈبیٹ ہے جو کہ چلتی رہے گی پروز اینڈ کونز میں. بٹ جو گورنمنٹ نے بہتر سمجھا، جو گورنمنٹ جہاں پہ کانفیڈنٹ تھیں کہ اس سے ایک نیوٹرلٹی آ جائے گی، سینس پریویل ہو جائے گا اور ایک ہر ایک کو ایک لیول پلینگ فیلڈ مل جائے گا، تو آئی تھنک انہوں نے یہ سارا کچھ وے کر کے ہی سارا کچھ کیا. یہ 4 ممبر کا کیا قصہ تھا؟ یہ ممبر جو ہیں جب انہوں نے ووٹ کیا تو مجھے پی ٹی آئی کے کچھ ممبران نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی یہ ممبر کر رہے ہیں. تو جب یہ ووٹنگ وغیرہ ہو رہی تھی تبھی میں نے منگوایا کہ ان کا سٹیٹس لے کے آئیں جو الیکشن کمیشنر نے ان کو ڈکلیئر کیا ہے. تو یہ ممبران جو ہیں اکارڈنگ ٹو الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن دے آر انڈیپینڈنٹ ممبرس. اور اگر ان کو کوئی ہے کوئی ایسی بات شک ہے، جس طرح میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، عادل بازائی صاحب ایک کینڈیڈیٹ تھے جو کوئٹہ سے جیتے تھے، انڈیپینڈنٹ جیت کے انہوں نے پی ایم ایل این جوائن کر لی. پی ایم ایل این جوائن کرنے کے بعد الیکشن کمیشن میں ان کے ڈاکیومنٹس بھی جمع ہو گئے، مگر وہ پہلے دن سے جا کے تو اپوزیشن میں بیٹھ رہے تھے اور کمیٹی کی چیئرمین شپ بھی مانگ رہے تھے، گورنمنٹ سے فنڈ بھی مانگ رہے تھے، بیٹھ وہاں رہے تھے اپوزیشن میں. تو ان کا کیس ریفرنس آیا، انہوں نے بجٹ سیشن میں ووٹ نہیں کیا تھا اگینسٹ دا وشز آف پارٹی. ہی ایبسٹینڈ، ہی واز ایبسنٹ. تو میرے پاس جب ریفرنس آیا تو میں نے ریکارڈ کا چیک کیا کہ واقعی وہ صحیح تھا. تو وہ میں نے ریفرنس آگے الیکشن کمیشن کو بھیج دیا. اور اسی طرح اب انہوں نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں ووٹ نہیں کیا. تو ان کے چیف وپ جو ہیں پی ایم ایل این کے، وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے ریفرنس وہ بھی ان کو نوٹس کیا ہوا ہے، اور جیسے ہی وہ نوٹس پیریڈ ختم ہوگا تو وہ ریفرنس موو کر رہے ہیں. تو وہ نیچرلی ہم سے یہ پوچھیں گے کہ کیا انہوں نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں ووٹ کیا تھا؟ تو انہوں نے ووٹ نہیں کیا تھا. تو وہ ریفرنس ہم نے 3 دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ریفرنس بھیج دیں گے جب ہمارے پاس آئے گا. تو وہ بھی، اور اگر کسی کو اعتراض ہوگا ان ممبران کے جنہوں نے ووٹ کیا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے، کسی پارٹی کو بھی ہوگا، تو ریفرنس موو کر سکتے ہیں، اور پھر ہم اپنا ریکارڈ دیکھ کے ہم اپنا مائنڈ 3 دن میں اپلائی کر کے اس کو آگے روانہ کر دیں گے. اپوزیشن کو آپ کس طرح ہینڈل کر رہے ہیں؟ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ شاید ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. زیادتی میں تب کرتا اپوزیشن کے ساتھ کہ میں 2 دفعہ گورنمنٹ کو بولنے دیتا اور 1 دفعہ اپوزیشن کو بولنے دیتا. میں نے ہر مہینے کا ریکارڈ بنواتا ہوں کہ کتنے مواقع ملے اپوزیشن کو بولنے کے، کتنے ممبران بولے. میں نے تو بے شمار پوائنٹ آف آرڈر پہ بھی ان کو بات کر 2-3 4 گھنٹے بات کرنے دی ہے ممبران کو. بجٹ سیشن دیکھ لیں، بجٹ سیشن میں بھی ان کو زیادہ وقت دیا گیا. تو گورنمنٹ کے ممبران کی ڈیمانڈ تھی کہ 2 حصے ہمیں دیں بولنے کے اور 1 حصہ ان کو دیں، بٹ میں تو آدھا آدھا دے رہا ہوں. اور یہ میرا خیال ہے کسی وقت آپ جب انٹرویو کریں گے اپوزیشن کے ممبران سے تو وہ بھی ذرا کر کے دیکھیے گا وہ کیا کہتے ہیں کہ میں ان کو دیتا ہوں یا نہیں دیتا، اور کتنا فلور دیتا ہوں یا کتنا اکاموڈیٹ کرتا ہوں. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ حکومت سے زیادہ آپ ان کو ٹائم دیتے ہیں؟ میں حکومت سے زیادہ ٹائم دیتا ہوں، اور میں آپ کو اس لیے وثوق سے کہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ آ کے وہ گورنمنٹ کی اکاؤنٹیبلٹی کریں، کمیٹیز میں جا کے کریں. ایک یہ پلیٹ فارم ان کو ملا ہوا ہے اور اس پلیٹ فارم کو ان کو یوز کرنا چاہیے، یوٹیلائز کرنا چاہیے. یہاں سے ابسٹین کر کے تو ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، بیکاز سسٹم تو چل ہی رہا ہے. اور جو ان کا پرانا ایکسپیرینس ہے 2014 والا یا بعد والا، تو ان کا ہی نقصان ہوا تھا کہ جب یہ. لیکن کچھ ممبران ان کے جیلوں میں ہیں اور وہ یہ بعض اوقات شکایت کرتے ہیں کہ جی آپ ان کا پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کرتے. میں نے ان کے حاجی امتیاز صاحب کسٹڈی میں تھے اینٹی کرپشن کی. جس دن سیشن تھا میں نے
کسی کے کہے بغیر ایک روٹین کا لیٹر آ گیا تھا. ہم تو پورا ایک وہ 5-6 سینئر ممبران اٹھ کے جاتے تھے. شہباز شریف صاحب کے لیے جاتے تھے, خواجہ سعد رفیق صاحب کے لیے, رانا ثناء اللہ صاحب کے لیے, خواجہ آصف صاحب کے لیے, احسن اقبال صاحب کے لیے, شاہد خاقان. ہماری تو بہت لمبی لسٹ تھی. ہم جاتے تھے, ریٹن بھی دیتے تھے اور ریکویسٹ کرتے تھے. تو ان کا تو ایک روٹین میں لیٹر آ گیا تھا, تو میں نے ان کو ہاؤس میں بلا لیا تھا. ہاؤس میں بلانے کے بعد ان کو میں نے لاجز میں بھیج دیا تھا. ہمارے تو ممبران صبح آتے تھے اور شام کو واپس چلے جاتے تھے, یا وہ جیل جاتے تھے. میں نے تو پارلیمنٹ لاجز میں ان کو اکاموڈیٹ کیا. پارلیمنٹ لاجز کو آپ نے سب جیل ڈکلیئر کیا ان کے لیے؟ سب جیل ڈکلیئر کیا. آئینی ترامیم والا جو معاملہ ہے, اس پہ پوزیشن نے کال دی ہے احتجاج کی کہ وہ ملک بھر اس سے احتجاج کریں گے, یا آپ کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ خود عدلیہ ان قوانین کو انڈو کر دے گی؟ دیکھیں, بات تو وہی بات آ جاتی, میں نے بتایا نا کہ کانسٹیٹیوشن میں وہ لکھا ہوا ہے, رولز میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی امینڈمنٹ, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو, اٹ کین ناٹ بی چیلنج ان اینی کورٹ اور اینی ویئر. سو اس کے بعد اگر وہ کرتے ہیں تو پھر دیٹ مینس دے آر وائلیٹنگ دا کانسٹیٹیوشن. سو میرا نہیں خیال کہ یہ چیزیں انڈو ہو سکتی ہیں اس طرح کہ کورٹ ان کو انڈو کر دے. پہلے جو یہ جو ری رائٹ ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن, اس کے اوپر بہت فلیک ہوا ہے, اور میرا خیال ہے اب وہ گنجائش آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے. لیکن اگر پی ٹی آئی جس طرح میں نے عرض کیا جی کہ ملک بھر سے لوگوں کو اکٹھے کر کے اور لاتی ہے اور دوبارہ وہ ماحول بناتی ہے, تو یہ حکومت اس کے سامنے ٹھہر جائے گی؟ دیکھیں, یہ تو حکومت فیصلہ کرے گی, یہ ڈیسائیڈ کرے گی. مگر مجھے یہ بتائیے کہ فرض کریں وہ آ جاتے ہیں, وہ نیشنل اسمبلی کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں, پرائم منسٹر ہاؤس کو ٹیک کر لیتے ہیں, خدا نخواستہ سیکریٹریٹ کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں, سارا کچھ ٹیک اوور کر لیتے ہیں. تو جب تک پرائم منسٹر ریزائن نہیں کریں یا ڈیزالو نہ کریں تب تک تو کچھ نہیں ہوگا. کیا اس طرح کبھی حکومت چینج ہو سکتی پاکستان میں؟ میرا نہیں خیال ہے کہ کبھی ہوئی یا نہ ہوگی. سو یہ ایجوٹیشن کرنا لانا, مجھے یاد ہے کہ پچھلی دفعہ بھی جب یہاں کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ آئے تھے تو توڑ پھوڑ ہوئی تھی. اس سے پہلے جب آئے تھے تب تو بہت زیادہ, بلکہ پودے بھی جلا دیے گئے تھے. یہ جو ٹرین ہے اس کو بھی ڈیمیج کیا گیا تھا. اس سے نتیجہ نکلے گا نہیں. نتیجہ تو صرف نکلے گا کہ آپ تیاری کریں. ہم 2018 میں آئے تھے, ہم کوئی بیٹھنا نہیں چاہتے تھے. مولانا صاحب کی کوشش تھی ہم حصہ نہ بنیں, مگر ہم پارلیمنٹ کا حصہ اس لیے بنے تھے کہ ان اٹینڈڈ اس کو ہم نہ چھوڑ دیں, اور وہ ہمیں پلیٹ فارم ملا اور وہیں پہ چینج لے کے آئے. تو فورسفلی چینج تو نہیں آیا تھا پی ڈی ایم والا بھی, وہ بھی ایک طریقے سے آیا تھا. لوگوں نے ان کے طور طریقے دیکھے, ان کی پرفارمنس دیکھی, تو انہوں نے بھی ان کو چھوڑنا شروع کر دیا. پارلیمنٹ کو آپ لوگ جعلی کہتے تھے, ڈمی کہتے تھے, تو اب موجودہ پارلیمنٹ کو, مگر ہم نے چھوڑی نہیں تھی. ہم وہاں بیٹھے رہے اور وہاں بیٹھ کے بھی لڑے. نہیں, اب پی ٹی آئی نے بھی چھوڑی نہیں ہے, لیکن اب پی ٹی آئی کی طرف سے موجودہ پارلیمنٹ کو جعلی کہا جاتا ہے, ڈمی کہا جاتا ہے, اور سلیکٹڈ کہا جاتا ہے. جی, تو کیا واقعی ایسا نہیں ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے میں 2013 میں جو اسپیکر بنا تھا تب انہوں نے کہا تھا جعلی اسپیکر, تب یہ انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ ہے. بعد میں انہوں نے کہا جی پتہ نہیں 35 پنکچر ہو گئے, وہ کہنے لگے, اور کئی سالوں کے بعد کہا نہیں وہ تو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ تھا. سو یہ میرا خیال ہے یہ جب تک بار بار الیکشن ہو کہ یہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل نہیں ہوگا تب تک یہ روایت ختم نہیں ہوگی جعلی کہنے کی. ہم گزرے تھے, ہمیں پتہ ہے کس چیز سے گزرے تھے, ہو سکتا ہے وہ بھی کسی چیز سے گزرے ہوں اور ان کا ایکسپیرینس اچھا نہ ہوا, تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی, یہ سیاست کا حصہ ہے. ہمیں تھوڑی سی برداشت کی طرف جانا پڑے گا. ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کو, یہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہوا تھا ایک اچھی چیز تھی. میں تو یہ کہوں گا کہ ایک اور چارٹر سائن ہونا چاہیے. میں نے تو وہ جو کمیٹی بنائی تھی, میں نے کہا تھا چلو چارٹر آف پارلیمنٹ تو کر لیں, جو خورشید شاہ صاحب ہیڈ کرتے ہیں, اس پہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو ڈال دیا تھا. اور میری یہ خواہش تھی کہ نیشنل اسمبلی کے ہر پارٹی کا ممبر اس میں بیٹھ کے یہ بتائے کہ ہم پارلیمنٹ میں ایک مثبت پارلیمنٹ بنانے میں کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں, ہم پارلیمنٹ کو فعال کس طرح بنائیں, ہم اس کا کمیٹی سسٹم کیسے بہتر کر سکتے ہیں, ہم اس کا وقار کیسے بلند کر سکتے ہیں, ہم لوگوں کو برداشت ایک دوسرے کو کیسے کر سکتے ہیں. کم از کم یہ چیزیں تو یہاں ہم بنا لیں. گورنمنٹ اپوزیشن کیا کرتی ہے آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ وہ ایک علیحدہ چیز ہے, مگر ہم پارلیمنٹ کو تو فعال بنائیں جہاں رہنا بھی ہے
اور اس کو یہ بھی ایک اعتراض ہے کہ یہ پارلیمنٹ پوری طرح فعال بھی نہیں ہے اور ڈیلیور بھی نہیں کر رہا ہے. ابھی تک کمیٹیاں بھی پوری طرح فنکشن نہیں ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اس کا بھی ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے. یہ صحیح آپ نے فرمایا کہ اب تقریباً میرا خیال ہے 8-9 مہینے ہو گئے ہیں جی. اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا بھی ایشو اور چند کمیٹیوں کا ایشو ہے جہاں ڈیسیجن میکنگ سلو ہے. اور یہاں تک کہ کچھ گورنمنٹ کے ممبران میرے پاس آئے تھے, انہوں نے کہا جی ہم ریکوزیشن کرنے لگیں, ہماری میجورٹی اور ہم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین لینے لگے ہیں. تو میں نے ان کو یہی ریکویسٹ کی تھی کہ ٹھہر جائیں, اور میں نے اپوزیشن کو بھی بلا کے کہا تھا کہ آپ لوگ جلدی فیصلہ کریں اور پھر گورنمنٹ کی پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے آپ لوگ فیصلہ کریں کہ اس کو کس طرح ریزالو کرنا ہے. وہ امید تو ہے کہ یہ اب امینڈمنٹ سے فارغ ہوئے ہیں جہاں زیادہ کانسنٹریشن تھی, تو اس کے بعد اس کے اوپر کام ہوگا اور کمیٹیاں جلدی بند. میرے تو جو ایکسپیرینس ہے وہ یہی ہے کہ جو اوور سائٹ کمیٹیز کر سکتی ہیں وہ کوئی نہیں کر سکتا. یہاں آپ اسپیسیفک ایشوز کو ریز کر سکتے ہیں, ان کو ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, ڈسکس کر سکتے ہیں اور اکاؤنٹیبلٹی پہ ہولڈ کر سکتے ہیں گورنمنٹ کو. سو ان کو جلد سے جلد ہونا چاہیے. یہ انشاءاللہ ہم پھر سے لکھیں گے کہ جلد سے جلد ان کا فیصلہ کر کے ہمیں بتائیں. ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو اسپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے مہمان ہیں اسپیکر قومی اسمبلی جناب ایاز صادق صاحب. اچھا, یہ اختر مینگل صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اختر مینگل صاحب جس دن ہاؤس میں آئے, ان کا مجھے میسج آیا تھا کہ میں نے تقریر کرنی, تو میں نے کہا جی بالکل آ کے تقریر کریں. وہ ذرا تاخیر سے آئے ہاؤس میں, میری ایک کال آن تھی, تو میں جب اٹھ کے اندر آ گیا تو اس کے بعد وہ تشریف لے کے آئے اور پوائنٹ آف آرڈر پہ سب کو مل رہا تھا. تو ڈپٹی اسپیکر صاحب نے وحدت المسلمین والے حامد حمید صاحب نے تقریر اپنی کی. تقریر کرنے کے بعد ڈپٹی اسپیکر صاحب نے فلور دے دیا سردار اختر مینگل صاحب کو. وہ جیسے ہی کھڑے ہوئے تو حالانکہ یہ ڈیسائیڈڈ تھا کہ پرائیویٹ ممبر ڈیز پہ اور جب پوائنٹ آف آرڈرز ہو رہے ہوں گے تو ہم کورم نہیں پوائنٹ آؤٹ کریں, تو یہ کچھ ممبرز کوئی چائے پینے گیا تھا, کوئی نماز, تو انہوں نے کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیا اور وہ کورم پورا نہیں تھا بیکاز تاخیر ہو گیا. اگر وہ ٹائم پہ آ گئے ہوتے تو پھر ان کی تقریر بھی ہونی تھی, چاہے جیسی مرضی وہ تقریر کرتے, تقریر ضرور ہونی تھی. اور میں نے ان سے کہا تھا کہ ضرور آئیے. اب میرا خیال ہے 2 بجے اٹھا ہوں یا 2:30 بجے اٹھا ہوں, وہ جو ایک ایمبیسڈر آ رہے تھے کال آن کے لیے, تو تب یہ ہوا. اس کے بعد ان کی مجھے ریزگنیشن مل گئی. میری فون پہ 1-2 دفعہ بات ہوئی, دبئی 1-2 دفعہ بات ہوئی, یہاں سے مختلف ڈیلیگیشنز بھی گئے ان کو کہ جی آپ پارلیمنٹ کے اندر رہ کے جو آپ کے ایشوز ہیں ریز کریں, اور اگر پارلیمنٹ سے باہر چلے گئے تو پھر وہ ایشوز اتنے افیکٹولی ریز نہیں ہو سکیں گے. ایک فلور مل جاتا ہے آپ کو جو کہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہوتا ہے, مگر وہ ابھی تک نہیں. تو میں اسی اس میں ہوں, میں نے روک کے رکھی ہوئی ان کی ریزگنیشن. ابھی تک ریزگنیشن کی آپ نے منظور نہیں کی؟ میں نے منظور نہیں کی, اور میری خواہش یہی ہے اور کوشش یہی ہوگی کہ ان کو واپس لے آئیں. اچھا, تھوڑا سا پارٹی کی سیاست کی طرف بھی آ جائے. میاں نواز شریف صاحب کو آنے کا آپ خوشخبری دیا کرتے تھے, اب میاں نواز شریف صاحب باہر چلے گئے ہیں, تو کتنے عرصے کے لیے گئے ہیں؟ نہیں, وہ لمبا نہیں رہیں گے, انشاءاللہ جلد واپس آ جائیں گے. جی ہاں, پارٹی کے افیئرز وغیرہ میں وہ کر رہے ہیں, ہمیں انسٹرکشنز ملتی رہتی ہیں پارٹی کے حوالے سے, پارٹی کو بھی ملتی رہتی ہیں. وہ کئی ایشوز پہ گائیڈ بھی کرتے ہیں. ان کا بہت کنسرن تھا انرجی پرائسز کے اوپر اور کچھ چیزوں کے اوپر. انہوں نے کئی میٹنگز بھی لیں, اس میں چھوٹی میٹنگ زیادہ کی, جو بڑی میٹنگ جس میں کوئی زیادہ ممبران تھے, کوئی 10-12 تھے, وہ بھی انہوں نے مختلف میٹنگز کی ہیں, اور وہ اس لحاظ سے تو کر رہے ہیں. مگر ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم ان کو اور زیادہ ایکٹیو. تو کوئی مدت انہوں نے معین کی ہے کہ ہفتہ, 10 دن, مہینہ, 2 مہینے بعد واپس آئیں گے؟ نہیں, یہ مجھے نہیں اس کا اندازہ. اچھا, مگر جلدی آئیں گے, زیادہ دیر نہیں رہیں گے. اچھا, اسمبلی کی اس کی طرف آتے ہیں. آپ نے صحیح فرمایا کہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹیاں ہیں, جی, اس کا رول انتہائی اہم ہوتا ہے. جی, لیکن ہمارے ہاں ممبران کو وہ سہولت, اور وہ مثلاً باہر کی دنیا میں تو ان کو ریسرچ کے لیے لوگ دیے جاتے ہیں, ان کو دفاتر دیے جاتے ہیں, تو اس طرح کا کچھ آپ نے اپنے پارلیمنٹ کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ ہم نے
پارلیمنٹ کو ایک سیکرٹری دیا ہوا ہے. اس کے بعد ہم نے ریسرچ کے لوگوں کو اٹیچ کیا کمیٹیز کے ساتھ. اب یہ زیادہ تر ریسرچ کے وہ ہیں جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تھرو 2014-15 میں آئے تھے, اور اس میں لوور کورٹ کے ججز بھی ہیں, اس میں FIA سے لوگ ہیں, ڈفرینٹ محکموں سے, جو ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ان کے تھرو آئے تھے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے. میں نے ان سے اب یہ جو نیا کام شروع کرایا ہے کہ چیئرمین یا ممبر کوئی سبجیکٹ اگر لے کے آنا چاہتے ہیں, اس سبجیکٹ کے اوپر یہ ریسرچ کر کے ہر ممبر کو شام کو ڈیلیور کریں, اور ان کی ٹیبل پہ ہو جس دن وہ آئیں کہ جی یہ سبجیکٹ ہے. فار ایگزامپل آپ نے واٹر کے اوپر بات کرنی ہے, تو واٹر کا پرانا بیک گراؤنڈ, انڈس واٹر ٹریٹی کی بات کر لیں, پروونسز کا کیا رائٹ ہے, پروونسز کو کیا مل رہا ہے, اور آگے فیوچر میں کیا فورسی کر رہے ہیں. وہ ریسرچ ہونی چاہیے تاکہ جب وہ سوالات کریں ممبران, بہت سے ممبران کو بہت عبور ہوتا ہے سبجیکٹ کے اوپر. بہت سے ایسے ممبران ہوتے ہیں کہ جن کی اتنی گرپ نہیں ہوتی, بٹ انہیں ویسے وہ پریکٹیکلی چیزیں پتہ ہوتی ہیں. تو وہ ریسرچ ہم اب ان کے سامنے رکھا رہے ہیں تاکہ وہ اس کو پڑھ کے, اس کو دیکھ کے تب جو سوالات کریں گے تو بہتر سے بہتر ہو. تو ہمارے پاس اس طرح اچھی ٹیمیں ہیں, ویل کوالیفائڈ ہیں, اور انشاءاللہ انہی کو ہم یوز کریں گے, ریسرچ بھی کریں. پہلے ہمارے منٹس ہوتے تھے, وہ لکھے جاتے تھے 15, 20 دن, 25 دن میں, تب تک انسان بھول جاتا تھا کہ کیا کیا بات ہوئی. اب میں نے ان سے کہا 48 آورس کے اندر منٹس کر کے, اور آپ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی سے سائن بھی کرائیں. یہ عام لوگ تو دیکھتے ہیں کہ جی مراعات سارے MNAs اور MPAs وغیرہ کو ملی ہوئی ہے, لیکن MPAs سے پوچھے تو وہ بہت فریاد کرتے کہ جی ہماری تنخواہیں بھی کم ہیں, ہماری مراعات بھی نہ ہونے کے برابر ہے. حقیقت کیا ہے, کیا مراعات ہے, اور کیا سب سے زیادہ جو چیز ہوتی ہے نا, وہ ہوتی ہے کہ جی کینٹین میں 5 روپے کا ٹکا ملتا ہے, اور 5 روپے کی فش ملتی ہے, اور 1 روپے کی روٹی ملتی. آپ بھی کینٹین میں گئے ہیں وہاں والی میں, وہاں مارکیٹ پرائس پہ چیزیں ملتی ہیں. ہم ان کو جگہ پرووائڈ کرتے ہیں, ہم ٹینڈر کر کے جو بھی کمپنی آنا چاہتی ہے اس کو ہم لے کے آتے ہیں, اور اس سے کہتے ہیں ریزنیبل پرائس رکھو, بہت مہنگی بھی نہ کرو اور سستی بھی نہ کرو. اگر پیسے نہیں وہ بنائیں گے تو وہ کس طرح یہاں بیٹھیں گے. سو ایسی چیز کوئی نہیں. تنخواہ جو ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جب سے پہلی MNAs کی میرا خیال ہے 1,60,70,000 تھی, اب وہ جو ٹیکس ریٹ بڑھا ہوا تو شاید وہ کم ہو گئی اور تھوڑی سی. پھر اس کے بعد ان کو الاؤنس ملتا ہے جب وہ سیشن کے دوران آتے ہیں. ہم جب یہاں پہ آتے ہیں, ہم پارلیمنٹ لاجز کا کرایہ دیتے ہیں, ہم گیس کا بل دیتے ہیں, بجلی کا اپنا بل دیتے ہیں, صفائی ہماری ہوتی ہے, ساتھ کوک لے کے آتے ہیں یا نوکر لے کے آتے ہیں, وہ سب ہمارے. پھر جو ہلکے سے لوگ آتے ہیں, مجھے یاد ہے کئی دفعہ 40 لوگ آ جاتے تھے میرے پاس, تو میں کہتا تھا یار ٹیبل پہ کھانا لگا دو بوفے, وہ کھاتے جائیں اور جاتے جائیں. جب ہم یہاں سپریم کورٹ آیا کرتے تھے ایجیٹیشن یا اس کے لیے, سو جو لوگ بھی آتے ہیں وہ ہمیں اپنے پاس سے ہی, نیچرلی ان کو بھوکا تو نہیں بھیج سکتے, تو وہ بھی ہم ان کو کرتے ہیں, یا کینٹین میں لے جاتے ہیں جو پارلیمنٹ کی ہے وہاں پہ. سو MNA کو اگر کہتے ہیں مراعات بہت ملتی ہے, تو ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ لاہور سے میں اگر اسلام آباد آ رہا ہوں تو وہ ایک سرٹن پتہ نہیں 5 روپے تھا یا 6 روپے پیٹرول کا تھا, وہ اب شاید 20 روپے ہوا ہے کلومیٹر کے حساب سے. وہی کوئی کیلکولیشن کی مجھے ایگزیکٹ نہیں اب یاد. وہ ملتا ہے. یہاں آنے کا جو سیشن الاؤنس ہوتا ہے وہ ملتا ہے. وہ بھی اتنا ہوتا ہے کہ اگر کسی ریسٹورنٹ میں جا کے 1 آدمی کھانا کھائے یا 2 آدمی کھانا کھائیں, 2 بھی نہیں شاید 1 آدمی کھانا کھائے, تو اتنا ہی بل آ جاتا ہے جتنا وہ. تو اس لیے کوک بھی لانا, اس کو بھی پے کرنا, یہ سارا کچھ. اور اس کے علاوہ کون سی ایسی مراعات ملتی ہے مجھے تو خود نہیں سمجھ آتی. جو آتا ہے وہ ریئلائز کرتا ہے, پر ٹھیک ہے جو ملتی ہے, عزت مل جاتی ہے اگر, تو وہ جو کہ اب وہ بھی اب سیاست میں رہ کے کوئی عزت کا بھی اب کمی ہونی شروع. جو PTI کے MNAs ہیں, میں چلو آپ کے احترام میں ان کو مبینہ MNAs کہہ دوں گا, جن کے بارے میں ججوں نے اور نوٹس بھی دے دیے, فیصلہ بھی آ گیا, سب کچھ آ گیا, تو ان کو آپ PTI کے حق میں نوٹیفائی کیوں نہیں کرتے؟ یہ نوٹیفائی ہم نے نہیں کرنا, یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے. مگر الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اب کس طرح ان کو نوٹیفائی کرے جب
پارلیمنٹ میں ایک امینڈمنٹ آ گئی ہے بیکاز کانسٹیٹیوشن ری رائٹ کی گئی. ری رائٹ کرنے کے بعد جہاں پہ 3 دن میں ایک جو ممبر الیکٹ ہوتا ہے اور نوٹیفائی ہوتا ہے اس نے 3 دن کے اندر اپنی پارٹی میں شمولیت کرنی ہوتی یا وہ آزاد رہ جاتا ہے. ابھی یہ جو آپ 4-5 کی بات کر رہے ہیں جو آزاد ہیں, تو جب وہ 3 دن کے اندر کرتا ہے, وہ کورٹ نے کہا کہ نہیں اب آپ 15 دن میں آ کے کر دیں. اب ان لوگوں نے SIC جوائن کر لی, تو اس کا مطلب ہے فلور کراسنگ کا راستہ بھی کھل گیا. ہم نے تو کہا کہ انہوں نے اب وہ اگر SIC نہ ہوتی, یہ سب انڈیپینڈنٹس ہوتے تو پوزیشن اور ہونی تھی, مگر اب تو انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اب ان کو 15 دن کا وقت دیا گیا, کانسٹیٹیوشن ری رائٹ کی گئی, اور وہ 15 دن کے بعد انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ کون سی پارٹی کریں. تو اگر وہ ہمارے پاس بھی آئے گا تو ہم اس چیز کو کیسے ایکسیپٹ کریں گے؟ پھر ایک ترمیم بھی ہو گئی ہے. ترمیم ہونے کے بعد اب ان کا تو رائٹ ویسے بھی نہیں رہا, اور اگر عدالت نے یہ کہا کہ جی آپ بیک ڈیٹ سے نہیں کر سکتے, تو عدالت نے بھی تو بیک ڈیٹ سے ہی فیصلہ کیا نا. تو وہ کر سکتے ہیں, اور جنہوں نے کانسٹیٹیوشن بنانی ہے اور امپلیمنٹ کرانی ہے وہ نہیں کر سکتے. تو یہ تو کوئی منطق نہیں سمجھ آئی. تو الیکشن کمیشن جیسے نوٹیفائی کرے گی پھر انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کیا رد عمل دینا ہے ہم نے. آپ صرف اور صرف الیکشن کمیشن کی رائے کو امپلیمنٹ کریں؟ جی ہم کورٹ کی نہیں کرتے. کورٹ کی بجائے نہیں, ہمیں نوٹیفیکیشن اگر کوئی نہیں, تو سپریم کورٹ سپیریئر نہیں ہے الیکشن کمیشن کے مقابلے میں؟ تو ہم اگر کورٹوں کی سننا شروع کر دیں تو ہمارے تو بے شمار کورٹ ڈیسیجنز آتے ہیں. تو ہم تو وہ الیکشن کمیشن جب تک نوٹیفائی نہیں کرتا تب تک ہم اس کے اوپر اپنا ڈیسیجن نہیں دیتے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تنازع کب تک حل ہو جائے گا؟ میرا خیال ہے یہ چونکہ یہ امینڈمنٹ ہو گئی ہے, جس امینڈمنٹ کے تحت یہ سیٹوں کا بھی ایشو ریزالو ہو جانا چاہیے. تو میں نے تو خط بھی ایک لکھا تھا الیکشن کمیشن کا کہ آپ اس میں تاخیر نہ کیجیے. پھر مجھے پولیٹیکل پارٹیز نے خط لکھے کہ جی آپ کی ذمہ داری آپ امپلیمنٹ کرائیں. میں تو امپلیمنٹ تبھی کرا سکتا ہوں جب الیکشن کمیشن, تو میں نے پھر ایک اور ریمائنڈر الیکشن کمیشن کو دیا. تو میں توقع رکھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن جلدی فیصلہ کر دے گا. اور آپ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق چلیں گے؟ جی ہم انشاءاللہ اس کو دیکھ کے اپنا مائنڈ اپلائی کر کے پھر چلیں گے اس کے مطابق. یہ والی بات آپ نے بہت بڑی بات نہیں کہہ دی کہ سپریم کورٹ کے مقابلے میں آپ الیکشن کمیشن کو پریفر کرتے ہیں. دیکھیں 2-3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. سپریم کورٹ اگر فیصلہ دیتی ہے کہ یہ آدمی ڈسکوالیفائڈ ہے تو وہ ہمیں اس کا فیصلے کی کاپی آ جاتی, مگر ہم انتظار کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس کو ڈی نوٹیفائی کرے. اور اگر وہ کسی ٹریبیونل سے کیس جیتا ہوا ہوتا ہے اور سپریم کورٹ بھی اس کو کر دیتی, تو پھر امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں الیکشن کمیشن لکھے گا, اور پھر ہم اس کو مائنڈ اپلائی کر کے پھر امپلیمنٹ کرتے ہیں. ادروائز تو اگر کوئی کورٹ ڈیسیجن آ جائے, ایک وہ تھیں خاتون تھیں JUIF کی جس کو JUIF نہیں مان رہی تھی, تو وہ کورٹ آرڈر لے کے آ گئیں. تو میں نے وہ 1 مہینہ کورٹ آرڈر امپلیمنٹ نہیں کیا. میں نے کہا جی ہمیں کورٹ آرڈر نہ دکھائیے, آپ الیکشن کمیشن کے پاس پہلے جائیے. پھر الیکشن کمیشن نے جب ان کو نوٹیفائی کیا تو تب ہم نے ان کو اوتھ دی تھی. ناظرین, جناب ایاز صادق صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہے اسپیکر قومی اسمبلی جناب ایاز صادق صاحب. یہ پرائیویٹ ممبرز کا ووٹ آؤٹ کا جو سلسلہ ہے اس کا آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی پرائیویٹ ممبرز جو ہیں یہ ہمارا ہر ٹیوزڈے کو پرائیویٹ ممبرز ڈے ہوتا ہے جی, اور پرائیویٹ ممبرز میں ہر ممبر گورنمنٹ یا اپوزیشن کا اپنے لیجسلیشن کے لیے اپنی بل دے سکتے ہیں. ویسے تو گورنمنٹ کے زیادہ تر بل ہوتے ہیں, مگر ان 2 دنوں پہ زیادہ تر ایشوز آتے ہیں تو وہ پرائیویٹ ممبرز کے آتے ہیں. اور یہ 2013-14 میں بھی ہم نے پریکٹس کی تھی کہ گورنمنٹ کے پاس اتنی اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ وہ بزنس کم کرنے کے لیے پرائیویٹ ممبر جو بھی اپوزیشن کا دے اس کو ووٹ آؤٹ کر سکتی ہے. ہم نے یہ روایت تب چینج کی تھی کہ نہیں, ہم اس کو ووٹ آؤٹ کرنے کے بجائے, ہو سکتا ہے کہ پرائیویٹ ممبر کے پاس بھی کوئی ایسی تجویز ہو, کوئی ایسی لیجسلیشن ہو جو بہت مفید ہو, تو میں نے ریفر کرنا شروع کر دیا تھا. وہ بیک لاگ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا. بٹ ابھی بھی ہمارے پاس کئی ایشوز آئے ہیں جہاں کہ انہوں نے اپوز کرنے کی کوشش کی
ایک آدھی چیز کو گورنمنٹ. تو میں نے ان سے کہا جی کمیٹی میں جانے دیجیے, وہاں کمیٹی میں بھی اپوز کیا جا سکتا ہے, وہاں بیٹھ کے بات تو ڈیٹیل میں سنیں. یہاں تو وہ صرف اپنا آبجیکٹس بتاتے ہیں کہ کیا اس کے یہ جو وہ لیجسلیشن کرنا چاہ رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہے کیا نہیں. تو اپوزیشن کو یہاں پہ ڈسرپٹ نہ کریں, یہاں پہ ان کا بل نہ ریجیکٹ کریں جب وہ اس کو موو کرتے ہیں. کمیٹی میں جانے دیں, وہاں ڈسکس کریں, اچھی چیز ہے تو کرنے دیں, اگر اچھی چیز نہیں ہے تو پھر ووٹ آؤٹ وہاں پہ کر سکتے ہیں. بٹ یہ نہ کریں کہ اپرچونٹی نہ دیں اور وہاں ڈیٹیل میں ڈسکشن ہو جاتی. تو یہ ہم دے رہے ہیں. تو اپوزیشن کو یہ ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ملتا ہے جہاں کہ وہ پرائیویٹ ممبرز بلز لا سکتے ہیں. یہ آئینی ترمیم کا جو سلسلہ ہوا اس میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب سب سے بڑے سیاستدان ہیں. بلاول صاحب نے کہہ دیا کہ میں اپنے باپ کے بعد اگر کسی کو سیاستدان مانتا ہوں تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں. آپ خود ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں, تو آپ کی نظر میں اس پورے معاملے میں سب سے بڑے سیاستدان کون اوپر کے سامنے آئے ہیں؟ میں تو بڑا سیاستدان نہیں ہوں, مگر مولانا صاحب واقعی ایک بہت ہی زیرک اور بڑے سیاستدان ہیں. اور اس سارے ایپیسوڈ میں مولانا صاحب اور بلاول صاحب نے بہت ہی ایک پرو ایکٹیو رول پلے کیا. اور پرو ایکٹیو رول کا مین مقصد ان کا یہ تھا کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ان کو بھی ساتھ ہم لے کے چلیں. اور میرا خیال ہے ایک اچھی روایت پڑی ہے, آگے سے بھی جو لیجسلیشن ہوگی میں امید رکھتا ہوں کہ اس میں بھی اپوزیشن کو ضرور کیا جائے گا. ہم ایک اور چیز ہم نے اب شروع کی ہے جو پہلے بھی ہم نے کی تھی. گورنمنٹ جو بل لے کے آتی ہے وہ ہم اپوزیشن سے پہلے شیئر کریں, اپوزیشن کو دیں کہ یہ دیکھ لیں, اگر آپ کی کوئی تجاویز ہیں ہمیں پہلے بتا دیجئے, اگر وہ پہلے بتاتے ہیں اور وہ اچھی ہیں تو وہ انکارپوریٹ کر لیں. اور گورنمنٹ تو نہ تو کسی بات اپنی اسٹرینتھ کے اوپر کر سکتی ہے, ان کو ووٹ آؤٹ کر سکتی ہے ان کی امینڈمنٹس کو. تو اگر ہم اس طرح بھی انٹریکٹ کریں گے تو ایک ورکنگ ریلیشن شپ بٹوین گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن بہتر ہو جائے گی. تو میں اس کی بھی کوشش کر رہا ہوں. سب سے مشکل کام ویسے میرا ہے, یہ تو آپ ریئلائز کریں گے. کیوں؟ گورنمنٹ کو زیادہ دیتا ہوں تو اپوزیشن بولتی, اپوزیشن کو زیادہ دیتا ہوں تو گورنمنٹ بولتی. اور ججوں کا بھی یہی حال ہے. فیصلہ تو ہم نے ایک کے فیور میں کرنا ہے نا, کہ اب چلو اس کو مائک دے دیتے ہیں. وہاں تو فیصلہ آتا ہے نا, ایک پارٹی کے خلاف آئے گا تو وہ ناراض ہے. یہاں میں جس کو نہ بولنے دوں, یہاں تو اتنے 300+ ممبر بیٹھے ہوئے ہیں, ہر ایک بات کرنا چاہتا ہے, ہر ایک روز بات نہیں کر سکتا. تو کوشش تو کرتے ہیں بہت کو موقع ملے, مگر مشکل کام ہوتا ہے, آسان کام نہیں ہے یہاں پہ بیٹھنا, سپلٹ سیکنڈ میں ڈیسیجن کرنا, دیکھنا کون کر رہا ہے. ادھر سے چیف وپس آئے ہوتے ہیں, میں نے تو زیادہ تر اختیار دیا ہے وپس کو کہ وہ بتائیں جب ڈیبیٹ ہو رہا ہے, ڈسکشن, کہ وہ کس پرائورٹی میں کس ممبر کو بلوانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ممبر آ جاتے ہیں. پھر جونیئرس کی باری نہیں آتی, سینئر کھڑے ہو جاتے ہیں, تو اس کو بھی رسپیکٹ کرنی ہے. سو یہ اٹس ناٹ ایزی کہ وہاں بیٹھ کے آپ امیجیٹ ڈیسیجنز بھی کریں. اور پھر آرمی چیف بناتے وقت سب سے بڑی دلیل یہ دی جا رہی تھی کہ یہ وہ سینئر موسٹ تھے. اب سینئر موسٹ جج کی جگہ دوسرے تیسرے نمبر کے جج کو چیف جسٹس بنا دیا گیا. جی, وہ سپریم کورٹ نے میرا خیال ہے کچھ سال پہلے یا کچھ سال پہلے ابھی جو لاہور ہائی کورٹ کے جو نمبر 3 یا 4 تھے ان کو بنایا تھا. تو یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. اور میرا خیال ہے چیف نمبر 1 والے تو شاید پہلی دفعہ بنے سینئر موسٹ, بٹ وہ کوئی نہیں ہے. بیکاز آئی تھنک کمپٹنس بھی بڑی ضروری ہے سینیورٹی کے علاوہ. اور اچھے ڈیسیجنز بھی ہوتے ہیں, برے ڈیسیجنز بھی ہوتے ہیں, مگر ڈیسیجن لینا ضروری ہے, تو ڈیسیجن لینے چاہیے. اس سے اس الزام کو تقویت نہیں ملتی کہ یہ سارا پارلیمانی ترامیم جو کی جا رہی تھی یا باقی سب کچھ کیا جا رہا تھا وہ اسی کے لیے کیا جا رہا تھا؟ کس کے لیے؟ یعنی یحییٰ آفریدی صاحب کو چیف جسٹس بنانے کے لیے؟ نہیں, میرا نہیں خیال. یہ نہیں. میں تو یہ بھی کہوں گا کچھ ٹک ٹاکرز نے بھی بڑا ایک ایسا رول پلے کیا ہے جس میں کہ انہوں نے, اور کچھ وکلا, چاہے وہ ججز تو نہیں میں کہوں گا, مگر انہوں نے ٹک ٹاکرز کے ہاتھوں میں جو کھیلا ہے نا, انہوں نے بھی یہ سارے سسٹم کو بڑا ڈسرپٹ کیا, کرنے کی کوشش کی ہے اور کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی ہے جوڈیشری کو. انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا, جوڈیشری اچھا پرفارم کرے گی اور اچھا مل کے ایک جوڈیشری کو ہمیں رسپیکٹ بھی ہے, کرنی بھی چاہیے, اور ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں ان سے کہ وہ دے ول پرفارم ویل. جو
نئے چیف جسٹس نامزد کیے گئے ہیں اس میں بھی تو کہیں آپ نے رول پلے نہیں کیا ہے؟ سنا ہے وہ آپ کے کالج فیلو تھے. نہیں، میرے سے تو بہت جونیئر ہوں گے. اور ہاں، جسٹس آفریدی صاحب بھی، چیف جسٹس آفریدی صاحب بھی ایچ این کالج کے پڑھے ہوئے ہیں. منیب صاحب بھی ایچ این کالج کے پڑھے ہوئے ہیں. منصور صاحب بھی ایچ این کالج کے پڑھے ہوئے ہیں. اور اتفاق سے میں بھی وہیں کا پڑھا ہوا ہوں. بہت شکریہ اسپیکر جناب ایاز صادق صاحب.